السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے شو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے گولڈن مومنٹس ود مومنہ بطول۔ ہم اکثر اپنے شو میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے وہ ایک لفظ سنا ہوگا حرفن مولا۔ اس وقت میرے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں کہ اگر میں ان کی اسپیشلٹیز گنانا شروع کروں تو میرے خیال میں ہمارا شو کا جو دورانیہ ہے وہ ٹائم جو ہے وہ ہمیں کم پڑ جائے گا، تو میں ایک مختصر سا ان کا جو ہے انٹروڈکشن آپ کو دیتی ہوں۔ بزنس مین ہیں ماشاء اللہ سے، اس کے بعد ماہر اقبالیات ہیں، ماہر غالبیات ہیں اور اسکالر آف اسلامک ہسٹری ہیں، مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، ایف ایم ریڈیو آر جے ہیں اور اس کے علاوہ ٹی وی اینکر ہیں اور ٹیلی فن کے مالک ہیں۔ وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا تھا، ٹیلی فن کا ایک گانا جو ہے ایک اینتھم بڑا مشہور ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ رائٹر ہیں، واٹر ایکسپرٹ ہیں، سوشل ورک ہیں اور اسی طرح کی بہت ساری چیزوں میں انوالو ہیں، اور میں تو اتنی ساری چیزوں کے بعد میں ان کو کہوں گی کہ یہ حرفن مولا ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام چھوڑا ہی نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، شکیل احمد صدیقی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اتنے سارے کام، کوئی کام ہمارے لیے چھوڑا ہے آپ نے؟ دیکھیے جی، سارے کام آپ کے لیے ہیں اور یہ تو فہرست جو ابھی آپ نے ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو مختصر کیا ہے۔ میں نے بہت مختصر کیا ہے، ورنہ بہت لمبا ماشاءاللہ سے آپ کا ایک انٹروڈکشن ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، تو ان میں سے جو کام جو ہے آپ کو پسند ہو آپ کر لیجئے۔ ارے واہ، یہ اچھی بات کہی آپ نے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، بزنس مین ہی بننے کا خیال کیوں آیا؟ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میرے والد کا انتقال ہوا جس وقت تو میری عمر محض 13 سال تھی اور میں گھر میں واحد کفیل تھا، بہنیں تھیں، 6 بہنیں تھیں۔ آپ سب سے بڑے تھے؟ میں مطلب مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا، مجھ سے بڑی بہنیں تھیں۔ اچھا۔ تو کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ مجھ پہ آن پڑی تھی۔ تو عمر کا جو یہ حصہ ہوتا ہے اس میں انسان کی جو اس کا جو پندار ہے نا، انگلش میں کہیں تو ایگو، جی جی، تو وہ بڑا جو ہے ہرٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آ کے۔ نہیں، ہرٹ نہیں ہوتا، وہ اس کی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے۔ ہرٹ ہونے کی باری تو بعد میں آئے گی، اچھا اچھا اچھا، پہلے تو پروان چڑھ رہا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو جب پروان چڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں نہیں بالخصوص لڑکے، تو ان میں یہ چیزیں بڑی نمایاں ہوتی ہیں کہ جی میں اور یہ اور میں کیسے کروں، میں مطلب اس طرح کے چھوٹے کام نہیں کر سکتا۔ یہ میں ہوتی ہے لڑکوں میں، ان میں ہوتی ہے، پندار ان کا ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ تو اس پندار نے ایک خیال پیدا کیا کہ میں کسی کی ملازمت کیوں کروں، اچھا، میرا کوئی باس کیوں ہو۔ اوکے۔ اچھا، اب یہ جو خیال تھا وہ اس قدر پختہ تھا کہ اس نے یہ خواہش پیدا کی کہ جب بھی کرنا ہے اپنا ہی کام کرنا ہے۔ اور یہ آپ کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو نقطہ آغاز کہہ لیں، ٹرننگ پوائنٹ تو بہت سارے ہیں۔ کیا لفظوں کا چناؤ ہے ماشاءاللہ سے، مجھے یاد آ گیا سلیس اردو ہمیں پڑھائی جاتی تھی پہلے بہت مشکل اردو جو ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے آپ جناب والی، اور بہت عرصے بعد میں نے یہ لفظ سنا ہے آپ کے منہ سے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ جو دیکھیے جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں نا، جی، تو چونکہ ہمارے جو اسکول کا دور تھا وہ سرکاری اسکولوں کا دور تھا، اس وقت پرائیویٹ اسکولوں نے قدم نہیں جمائے تھے ابھی۔ صحیح۔ تو سرکاری اسکولوں میں جو ترجیح ہوتی تھی وہ اردو ہوتی تھی، بالکل، اور خالص اردو ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور انگریزی کو ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا تھا۔ بالکل ایسے ہے، انگریزی ہماری ترجیح نہیں تھی۔ صحیح۔ تو بنیاد چونکہ وہاں سے موجود ہے اور اب بھی کہیں پر اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اسی لیے ہمیں زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اور یوں بھی دیکھیں کہ انسان کوئی بھی زبان وہ بولے اپنی زبان کے علاوہ، لیکن جب وہ کسی کو جب اس کو گالی دینی ہوتی ہے وہ اپنی زبان میں آتا ہے، گانا گانا ہوتا ہے اپنی زبان میں آتا ہے، گنتی گننی ہوتی ہے اپنی زبان میں آتا ہے۔ تو گانا، گالی، گنتی، یہ 3 چیزیں جو ہے نا اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس کی اپنی زبان کون سی ہے۔ خواب بھی اس کو اپنی زبان میں آتے ہیں، خود کلامی اپنی زبان میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی زبان پہ فخر کرتی ہیں, بالکل, اور کرنا چاہیے. بالکل, اور ان کی چاہے وہ قومی زبان ہو یا نہ ہو, اگر آپ کی مادری زبان کوئی ہے صحیح, تو اپنی مادری زبان کے ساتھ معزت خواہانہ رویہ اختیار کرنا, یہ بالکل ایسے ہی اپنی ماں پہ آپ معزت خواہ ہو رہے ہیں. بالکل آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کے مطلب ساتھ. آپ کی مادری زبان ہے نا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری مادری زبان ہے, تو جب میری مادری زبان ایسی ہے تو میں اس میں معزت کیوں کروں؟ صحیح, ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم نو آبادیاتی ملک سے ہمارا تعلق ہے, وہ ممالک کہ جن کو انگریزوں نے آزادی دی ایک خاص دورانیے کے اندر, تو ان سے ہمارا چونکہ تعلق ہے, تو ذہنی غلامی سے ہم آج تک نکل نہیں پائے. ہم اپنے لباس پہ شرمندہ ہوتے ہیں, ہم اپنی روایات پہ شرمندہ ہوتے ہیں, ہم اپنی رسومات پہ شرمندہ ہوتے ہیں, ہم اپنی زبان پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں. جب بچپن میں اماں بھیجا کرتی تھیں نوکری کے لیے, تو وہ پراٹھا اور اس پہ کباب تل کے, یا کبھی کوئی انڈا فرائی کر کے اس کو رول کر کے, بڑی بہت اسپیشلی انڈا پراٹھا, تو وہ بچوں کو شرم آتی تھی کہ ہم انڈا پراٹھا کیوں دکھائیں گے. آج جب وہی انڈا پراٹھا رول اینڈ رول, چکن رول, اور وہ یہ بہت ساری چیزوں میں نیا ہو کے مل رہا ہے, آپ اس کو فخریہ طور پہ اپناتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پیزا در حقیقت ایک روٹی کے اوپر چپڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. آج آپ نے ساری انگریزی آئٹمز کا خلاصہ کر دیا, مجھے یوں لگ رہا ہے. تو یہ تو بزنس کرنے خیال جو آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا میرا کہ وہاں سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ شروعات آپ کی کہاں سے ہوئی؟ اب شروعات جو ہے, جب ظاہر 13 سال کی عمر میں اگر آپ کو یہ خیال دماغ میں جو ہے وہ بسیرا کر لے کہ جی آپ نے بزنس کرنا ہے, تو اس وقت آپ بزنس کیا کر سکتے ہیں؟ نہ تو آپ کی وہ عمر ہے, اور نوکری کوئی آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. بالکل, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بیج کسی چیز کا بو دیا جاتا ہے کسی وقت, تو کبھی نہ کبھی تناور درخت کی شکل تو اختیار کر ہی لیتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو ہم ان کاموں کو بھی بزنس کہتے ہیں اور کہتے تھے. کیا آپ نے کوئی چیز ادھر سے خرید کے ادھر بیچ دی؟ بالکل, یہ ایک تجارت ہے. سبزی بیچنا بھی بزنس ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. پھل فروٹ بیچنا بھی بزنس ہے, اور اس طرح کی بزنس تو جو ہے وہ اگر آپ سوچیں تو آپ کیے جا سکتے ہیں. اس کو سیلف امپلائمنٹ کہتے ہیں. صحیح, خود انحصاری. بالکل. تو ابتدا ایسے ہی کاموں سے ہوئی. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ مجبوری تھی, گھر کی کفالت کی ذمہ داری بھی تھی, اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. اس وقت وہ 13 سال کا بچہ جو ہے وہ کیا سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے رسپانسبلٹی پڑ گئی اور کام بھی کرنا ہے اور کسی کے انڈر بھی نہیں کرنا ہے؟ میرے والد جو تھے ایک مزدور آدمی تھے. اچھا. تو ان کی حیات میں بھی کوئی قابل فخر ہمارے یہاں مالی حالات نہیں تھے. اچھا. تو جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, تو اس وقت میں اخبار فروخت کر رہا تھا. تو میرا جو دن کا پہلا حصہ تھا وہ اخبار فروخت کرنے میں گزرتا تھا, اور دوسرا حصہ اسکول کے لیے تھا. اچھا. تو اخبار فروخت کرنے کے لیے مجھے صبح 4 بجے اٹھنا ہوتا تھا, کیونکہ اخبار 4 بجے اپنے ڈپو سے اپنے اسٹیشن میں پہنچتے تھے, اور اس کے بعد پھر اس کی تہیں لگائی جاتی تھیں, پھر ان کو لے کے پھر ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا, پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ اس جگہ پہنچتے پہنچتے آپ کو 6 بج جاتے تھے اپنے مخصوص پوائنٹ پر. اور پھر جو لوگ گھروں سے نکلتے تھے اپنے دفاتر جانے کے لیے, اخبار کا دور تھا وہ. ہاں جی. تو پھر ابھی بھی ہے کچھ گھروں میں, ابھی ہے کچھ گھروں میں, لیکن یہ کہ اب تو چونکہ دیگر ذرائع میسر ہیں لوگوں کو, اس لیے تو مجھے اس وقت 150 روپے ماہوار تنخواہ ملا کرتی تھی. یہ آپ کون سے ایئر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں سن 1984 کی. اوکے. میرے والد کا انتقال ہوا تھا 1 اپریل 1984 کو. اب 1 اپریل کو عام طور پر لوگ بیوقوف بنانے کا دن سمجھتے ہیں. تو جب مجھے یہ اطلاع ملی تو یہ ظاہر ہے کہ روح فرسا خبر تھی. لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز تھی کہ اس دور میں جو بچے تھے, کم از کم میں اپنی بات اگر کروں تو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے اس وقت. اور آج کل بھی بچوں کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں. ہاں, پڑھائی اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتی تھی. اور
جی چاہتا تھا کہ جی اس سے جان چھوٹے اور کچھ کام اور کریں. کچھ آزادی میسر ہو اور اپنی جیب میں پیسے ہوں صحیح جس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں. صحیح. تو جب یہ اطلاع ملی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک چند دن جو ہوتے ہیں سوگ کے افسوس کے وہ تو بالکل، گزرے. گھر اس کے گزرنے کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ جی اب تو کام ہی آپ نے کرنا ہے تو اندر سے کہیں خوشی بھی تھی کہ جان چھوٹی اسکول سے. اچھا. اب جب وہ یہ خوشی جب جو اندر سے تھی اس کو لے کر جب میں عملی زندگی میں داخل ہوا تو پتہ چل گیا کہ پڑھائی کیوں ضروری تھی. پڑھائی کا ہی ہونا صرف جو ہے وہ ضروری نہیں تھا بلکہ یہ بھی احساس ہوا کہ بھئی باپ ایک آپ کے سر پہ ایک سائبان ہوتا ہے اور وہ کتنی مصیبتوں سے اس نے آپ کو بچا رکھا ہوتا ہے. پھر کیونکہ اب آپ زمانے کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. بالکل. اب لوگوں نے آپ کو تھپڑ مار کے سکھانا ہے, اب لوگوں نے آپ کو گالیاں دے کے سکھانا ہے, اللہ, اب لوگ آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں نہیں کریں وہ گے, ماں باپ والا برتاؤ دنیا نہیں کرتی ہے, نہیں کریں گے. نہیں کرتی. تو جب آپ کی تربیت سڑکوں پہ ہو, جب آپ کی تربیت جو ہے وہ لوگوں کے ظرف اور ضمیر کے حساب سے ہو, تو کیا تربیت ہوتی ہے. پھر وہ اس کے پھر نتائج وہ کچھ والے اور ہوتے ہیں. چیپٹرز اور لیسنز بھی پڑھے جاتے ہیں کہ جو سکولز میں بھی نہیں پڑھائے جاتے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوا کہ چیزوں پر غور کرنے کی اور ان کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی عادت پڑ گئی. ویری گڈ. سمجھنا شروع کر دیا, سمجھنا شروع کر دیا. اب اگر کہیں چائے خانے پر بھی گئے تو وہاں پر ہمارے گھر کے قریب ایک چائے خانہ تھا, اس کو ملک کا ہوٹل میں کہتے ہیں. ملک صاحب اصل میں اس کے مالک تھے, ملک کا ہوٹل تھا. تو ملک صاحب نے دیواروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا چاروں طرف. ایک طرف لکھا ہوا ہے سیکھ وا کو دیجیو جا کو سیکھ سہائے, سیکھ نہ دے باندرا جو بے کا گھر جائے. یہ تھا ہندی کا کبیر داس کا شعر. اچھا. کچن کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ادب آموز جوانہ ادب است, فرق مابین بنی آدم و حیواں ادب است. یہ فارسی کا شعر, مولانا رومی. کتنی زبانوں پہ عبور حاصل ہے آپ کو. مجھے یہاں پہ یہ بھی لگ رہا ہے آپ بہت ساری لینگویجز بھی بولتے ہیں. دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو دونوں شعر سنائے نا, ایک تو ہندی کا سنایا آپ نے, یہ ہندی, یہ پہلی ہندی میں نے سنی ہے, ورنہ ہندی ہماری زبان میں جو ہے وہ اردو کو بولا جاتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی کیونکہ ہے. ان کی موویز میں اردو ہی بولی جاتی ہے, تو اس لیے اب ہندی کا آج میرے دماغ میں کانسیپٹ ابھی کلیئر ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس وقت ملک صاحب سے پھر میں پوچھتا تھا, ملک صاحب اس کا مطلب کیا ہے. اچھا. ظاہر ہے مجھے تو اس وقت مطلب نہیں. پھر وہ بہت خوش ہوتے تھے, بتاتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر وہ انہوں نے ایک دو دفعہ مطلب بتایا, پھر انہوں نے اس کو ترجمہ بھی لکھ دیا اس کے نیچے اردو میں کہ جی جوانوں ادب کرنا سیکھو, انسان اور حیوان کے درمیان جو فرق ہے وہ ادب کا فرق ہے, تو ادب کرنا سیکھو. یہ مولانا رومی نے. اب جو زبان کی بات ہے کہ جو ہمارے یہاں اس وقت زبان بولی جاتی ہے, جو سمجھی جاتی ہے, بدقسمتی سے اس کا معیار جو ہے بہت نیچے آ چکا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم غالب کی بات کرتے ہیں, آپ نے تعارف میں بتایا غالبیات, اقبالیات, اقبال کو آپ نے بہت پڑھا, غالب کو آپ نے بہت پڑھا. جی. تو ابھی تو جو ہمارے یہاں عمومی طور پر علامہ اقبال کے اشعار سنائے جاتے ہیں, سنے جاتے ہیں, وہ اردو کے ہی ہوتے ہیں. لیکن لوگ ان کو بھی بدقسمتی سے فارسی سمجھتے ہیں, کیونکہ فارسی نہیں ہے. یہیں سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. اور ویئرز میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ویئرز ہم آ گئے ہیں بریک سے واپس, اور اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شکیل احمد صدیقی صاحب, اور بڑی اچھی انفارمیشن آپ سے جاننے کا موقع مل رہا ہے. بات ہو رہی تھی غالب کی اور بات ہو رہی تھی اقبال کی. تو آپ سوال پوچھیے مجھ سے غالب اور اقبال کے حوالے سے. بالکل. آپ نے غالب اور غالبیات آپ نے لکھا, تقریباً شاید میں یہ ورڈ بھی صحیح سے نہیں بول رہی ہوں, غالبیات لکھا اور اقبالیات لکھا آپ نے. اس میں آپ نے لکھا واٹر ایکسپرٹ. میں جاننا چاہوں گی یہ واٹر ایکسپرٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ میرا موجودہ جو بزنس ہے وہ آر او پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور آر او پلانٹ .pk اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا برانڈ ہے
پانی کا پانی کا نہیں بلکہ صاف پانی کا پانی کی جو مشینیں ہیں اس کو ہم ریورس اوسموسس پلانٹ جو ہوتا ہے نا. اوکے. اگر آپ پانی کی بات کریں گے پھر تو نیسلے ہے, کنلے ہے, یہ تو بہت سارے وہ تو پھر الگ, وہ پھر بات دوسری ہو جاتی ہے. جی جی. آر او پلانٹ ایک مشین ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے, اور اس انڈسٹری میں جو آر او پلانٹ ڈاٹ پی کے ہے وہ سب سے بڑا نام ہے اس وقت. اوکے. تو پانی کو صاف کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جی آپ پانی کے بارے میں جانتے ہوں, اس کی کیمسٹری کو جانتے ہوں, اور اس میں حل شدہ اور غیر حل شدہ جو بھی اجزاء ہیں ان کے بارے میں جانتے ہوں, اور پھر ان کو اس میں سے ریموو کیسے کرنا ہے. بیکٹیریا کو ریموو کر کے, بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, بے شمار چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کو کچھ چیزیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتی آپ کو. تو ان کو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اگر آپ کا چیک اپ کرتا ہے تو آپ کی باڈی میں کیا کچھ ہے اس کا پتہ کرتا ہے, وہ آپ کے خون کے ٹیسٹ سے, یورین کے ٹیسٹ سے, پھر وہ طے کرتا ہے کہ اب اس کو ریموو کیسے کرنا ہے, اس کو اس کا علاج کیسے کرنا ہے. تو بالکل اس طرح پانی ہے. اوکے اوکے. مجھے یہ بتائیں, ٹیلی فن ایک بہت ہی مشہور ایک اس کا اینتھم تھا جو بچے بچے کی زبان پہ تھا, آپ نے وہ بھی اسٹارٹ کیا, تو وہ کس طرح سے خیال آیا؟ دیکھیں, ٹیلی فن کے دور میں یہ سوال مجھ سے متعدد دفعہ پوچھا گیا, اور لوگ اب بھی کبھی جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو یہ سوال, کاز یہ بچوں کا اتنا فیوریٹ سانگ تھا اس وقت بھی, اور ابھی بھی یاد ہے سب کو, مجھے بھی یاد ہے. تو اسی لیے مجھے کیوریاسٹی ہو رہی تھی کہ میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں. تو میں مختلف یونیورسٹیز میں جب بھی کہیں مجھے بتانے کا موقع ملا تو اپنی بات, وہی جواب جو میں وہاں دیتا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. عموماً ہمارے یہاں چونکہ ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں, جی, تو نو آبادیاتی ملک سے ہمارا تعلق ہے, تو ہمارے دماغ میں ایک چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ جو بھی خیال آئے گا وہ گورے سے آئے گا ہمیں. اچھا. تو ممکنہ جواب جو اس کا لوگ سننا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی جواب آنے والا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا میں فلاں وقت میں امریکہ گیا یا فلاں ملک گیا, آسٹریلیا گیا, وہاں جا کے میں نے فلاں چیز دیکھی, اس سے متاثر ہو کے میں نے سوچا کہ پاکستان آ کے میں نے یہی کام کرنا ہے. اس دیکھیے موسٹلی ہوتا یہی ہے عموماً جو ہے وہ لوگ جب یہ سوال, ہاں جی, اب بڑی دیکھیں یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ سوال انگریز سے نہیں کیا جاتا کہ یہ خیال آپ کو آیا کہاں سے. ٹھیک ہے, اس کا خدا بھی وہی ہے, میرا خدا بھی وہی ہے. صحیح. اور جب کوئی خیال آتا ہے تو خیال جو ہے وہ وحی کی وہ صورت ہے جس کو ہم الہام کہتے ہیں, جو عام انسانوں پر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مجھ پر بھی آ سکتا ہے اور آپ پر بھی آ سکتا ہے. کوئی بھی نیا خیال ممکن ہے کہ پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے کوئی انگریز کاپی کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس کے پاس آئے گا اور میں نے اس سے کاپی کرنی ہے. ایکچولی یہ ہے, انہی کی موویز کو کاپی کیا جاتا ہے, ان کی بہت ساری چیزوں کو کاپی کیا جاتا ہے. ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ایک پرفیکشن مان لیا گیا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ پرفیکٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اسی لیے ہم ان کو کاپی کرتے ہیں نا. اسی لیے ہم اپنی چیزوں پر, جو ہماری انڈا پراٹھا کی بات ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہم رول پہ چلے گئے یا پیزا پہ, تو وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ انڈے پراٹھے سے وہ چیزیں رول ہوتی ہوئی چکن رول, چیز رول اس طرف آ گئی, اور اب جو ہے وہ لوگ ماڈرن طریقے سے کھاتے ہیں. جب وہ توثیق ہو جاتی ہے نا, وہاں سے توثیق ہو جاتی ہے اس کی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہے, پہلے ہم غلط تھے اب ہم درست ہو گئے. کہ جب ہمیں ایک روٹی کے اوپر مختلف اجزاء جو ہے وہ بوٹیاں لگا کے دے دی جاتی ہیں, یہ پیزے کی بات ہو رہی ہے. جی اب تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی گھروں میں جو رات کی روٹیاں بچ جاتی ہیں اس کو پیزے کی طرح بنا کے بچوں کو کھلایا جاتا ہے اب بھی. بالکل, کیونکہ بچے رات کی سادی روٹی نہیں کھاتے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ساری مائیں ہیں یہاں پر کہ جو رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو پیزے کی طرح وہ پورا اس کو میرینیٹ کر کے وہ بچوں کو پیش کیا جاتا ہے, پھر بچے کھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ٹیلی فن کا خیال جو آیا وہ ٹیلی فن کا خیال آپ کو اچانک بیٹھے بیٹھے آیا. اس کی جو ٹون ہے وہ ایک پاکستان کا گانا ہے جس پہ آپ نے اس کی ٹون بنائی ہے. جی, کوکو کورینا. جی ہاں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گانا جو ہے وہ ایک ایسا گانا ہے, میں آپ کو اس گانے کے متعلق بات بتاؤں کہ اگر آپ وہ گانا جو فلم میں پکچرائز کیا گیا وہ دیکھیں گی
تو وہ اس وقت بھی کمرشل سانگ تھا. I have seen وہ وحید مراد صاحب ہیں. ایک کمرشل نہیں, آپ نے جو چیز اس میں نوٹ نہیں کی وہ یہ ہے کہ کوکو کورینا کیا ہے. وہ پیچھے کوک کی بوتلیں ہیں جو ٹرے میں ادھر سے ادھر گردش کر رہی ہیں. وہ کوکو چیز کورینا مجھے صرف وہ یاد ہے, وہ بھی میں نے میرے خیال میں بہت پہلے دیکھا ہوا ہے اس کا ویژول جو ہے. جی, تو وہ کوک کی بوتلیں ہیں جو ادھر سے ادھر جو ہے وہ ویٹر لے کے گھوم رہے ہیں. پھر اس کے بیک ڈراپ کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے وہ, تو اس وقت بھی کمرشل سانگ تھا وہ. اوکے. اب جو یہ گانا ہے یہ اس قدر زبردست ہے کہ آج بھی اس کو جب کہیں گایا جاتا ہے تو لوگ اس کو سن کے انجوائے کرتے ہیں. تو چونکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا, تو آپ نے اسی لیے اسی سے ملتی جلتی ایک ٹون آپ نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ جو چیز لوگوں کے دیکھیں علم بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود معلومات میں ایک نئی جو معلومات ہوتی ہیں جب وہ ایڈ ہوتی ہیں تو آپس میں لنک کر جاتی ہیں. جب لنک کرتی ہیں تو وہ مل کر اس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ علم ہے. اب اگر وہ بکھرا ہوا ہے تو وہ علم نہیں ہے, معلومات ہیں. اگر وہ مربوط ہے, ایک کا تعلق دوسرے سے ہے, تو وہ علم ہے. جب ہم کسی کو لنک بھیجتے ہیں نا براؤزر میں سے کاپی کر کے, تو آپ دیکھیں کہ وہ لنک جو ہوتا ہے کہ سلیش کوشچن مارک ہیش 1 2 3 چیزوں کے بعد کھلتا ہے. تو ایک خاص حد تک کہ aeroplan.pk ایک ویب سائٹ ہے, پر aeroplan.pk /watershop /about بہت کچھ لکھا ہوتا ہے آگے. کچھ دیر کے بعد آپ اس کو یاد نہیں رکھ سکتے, پھر کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں کاپی کر کے پیسٹ کر کے آپ کو بھیجتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں سے ایک کریکٹر بھی اگر مس ہو جائے, کوئی ایک ڈاٹ بھی اگر مس ہو جائے, تو میچ نہیں ہوتا, تو وہ لنک نہیں بنے گا. بالکل یہی معاملہ معلومات کا ہے کہ معلومات جب ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں تو علم بن جاتی ہیں. صحیح ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ علم ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز بن کے سامنے آ جاتی ہے, جیسے کہ وہی بات آ جاتی ہے پیزا اور روٹی کی. تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں, آپ نے آر جے بھی ہیں, آپ جی آر جے بھی ہیں, ریڈیو پہ بھی کام کرتے ہیں, ٹی وی اینکر بھی ہیں. آپ کرتا نہیں ہوں, ریڈیو کا دور تو کرتے آپ کو تھے. پتہ, ہاں ریڈیو کا دور چونکہ اب وہ رخصت ہو چکا ہے. اور ریڈیو کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ٹیلی فن کا جو دور تھا اس میں 3 سال تک پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ رہا ٹیلی فن 2005 6 اور 7. تو پاکستان میں کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں تھا, کوئی ریڈیو چینل ایسا نہیں تھا, کوئی اخبار, کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جہاں پہ ٹیلی فن کی ایڈورٹائزنگ نہیں ہوتی ہو. 1 مہینے کی جو ہماری ایڈورٹائزنگ تھی وہ 2 کروڑ سے اوپر ہوتی تھی, اس کا جو بجٹ تھا. اب جب ایسا تھا تو چونکہ وہ ریڈیو کا دور تھا, ریڈیو بہت زیادہ سنا جاتا تھا, تو FM 101 کے جو مارکیٹنگ کے رائٹس تھے وہ جنگ گروپ کے پاس تھے. جنگ گروپ نے اس کے لیے ایک الگ ادارہ بنایا تھا جو ان معاملات کو دیکھتا تھا. ویسے FM 101 گورنمنٹ آف پاکستان یا ریڈیو پاکستان کے ماتحت رہا. تو اپنی پروڈکٹ کو اب ہمارے پاس اس کے لیے کئی گھنٹے ہم نے پرچیز کیے ہوئے تھے ان سے. تو جب اتنا ٹائم ہم نے بائی کیا ہوا ہے تو اپنی پروڈکٹ کو مجھ سے بہتر کون پریزنٹ کر سکتا ہے. تو ان کئی گھنٹوں میں ہم اس کا محض جنگل, اس کا کمرشل تو نہیں سنا سکتے تھے لوگوں کو. ہمیں تو ایسی چیٹ کرنی ہوتی ہے جس سے بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں. بالکل ایک ایک چیز آپ کو الیبوریٹ کرنی پڑتی تھی اپنے برانڈ. تو یہ وہ موقع تھا کہ جب مجھے تسلسل کے ساتھ ریڈیو کے پروگرام مجھے کرنے پڑے, اور چونکہ آزادی بھی تھی, پابندی کوئی تھی نہیں. صحیح, کیونکہ آپ کا اپنا کام تھا. اور پھر یہ ہے کہ وہ پابندیاں بھی جو عائد ہوتی ہیں نا جو چینل کی جانب سے جو ہوتی ہیں, تو وہ کمرشل کرنے والوں میں معاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ اس وقت, اب کا تو مجھے نہیں پتا, اس وقت آپ کوئی ہندوستانی گیت وہاں نہیں چلا سکتے تھے. یہ کون سے ایئر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 2005 6 7. اگر آپ کو نام بھی لینا ہوتا تو پڑوسی ملک کہتے تھے آپ. آپ نہیں نام لے سکتے تھے کہ انڈیا کہیں گے آپ تو بھائی وہ بس جو ہے نا وہ کاٹ دیا جائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری پابندیاں تھیں جو اس میں آئی تھیں. پھر پسند ناپسند ہوتی تھی کہ جو اسٹیشن ڈائریکٹر کو کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں, کوئی سنگر پسند نہیں ہے, اسے گانے نہیں چلیں گے, اگر پروڈیوسر کو پسند نہیں وہ نہیں چلیں گے. یہ ساری پابندی ہم پہ نہیں تھی. یہ فیوریٹزم آ جاتی تھی. فیوریٹزم تو یہ ہم پہ نہیں تھی. آپ پہ نہیں تھی کیونکہ آپ آلریڈی کمرشل دے رہے تھے. اوکے, تو بالکل ایسے ہی تھا. تو اس آزادی کا فائدہ یہ ہوا کہ بولنے کی آزادی بھی حاصل ہوئی,
اور یہ بھی نہیں تھا کہ جی اس میں کوئی میزبان آپ سے سوال کر کے آپ سے 15 منٹ کی پابندی لگائے گا. اوکے یہ بات انہوں نے مجھے کہی ہے. اوکے آئی گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ. ہمارے شو میں بھی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جو ٹیلی فن آیا تھا اس کی جو اس وقت میرے سامنے موجود بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بھی تھوڑی بہت اردو آتی ہے اس طرح کی, تو آپ اس ٹیلی فن کے موجود ہیں اور اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہوگی کہ آج آپ میرے شو میں آئے ہیں. لیکن یہ جو 15 منٹ والی انہوں نے بات کہی ہے نا, یہ لگ گئی ہے. اینی ویز اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ رائٹر بھی ہیں, لکھتے ہیں کہانیاں, غزلیں, کیا؟ نہیں, میں زیادہ تر جو میں نے لکھا, میں نے ایک شوق میں پہلے لکھا ایک ناول. اوکے. اور ناول لکھتے وقت مجھے شوق میں پورا ناول ہی لکھ دیا؟ ناول ہی لکھا, کیونکہ ہمارا جو دور تھا اس وقت ہم شوق میں ناول پڑھا کرتے تھے. تو جو ناول اشتیاق احمد ان دنوں بہت پڑھے جاتے تھے بچوں میں نا. اچھا. تو جاسوسی ادب بڑوں کا الگ ہوتا تھا, وہ ابن صفی کو پڑھتے تھے اور ان سے متاثر ہو گئے مظہر کلیم دیگر لوگ, لیکن بچوں میں جو اس وقت مقبول تھے وہ تھے اشتیاق احمد. اچھا. وہ بھی جاسوسی ادب تھے. تو جو بچے وہ پڑھتے تھے وہ اشتیاق احمد ہی بننا چاہتے تھے, کیونکہ اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ بچوں کو بہت اٹریکٹ سے متاثر ہوتے تھے نا. آپ فلم دیکھیں گے, فلم سے متاثر ہوں گے, ناول پڑھیں گے, ناول سے متاثر ہوں گے. تو میں نے جب گلف وار 2 حصوں میں, جس طرح سے جنگ عظیم اول اور دوم ہوئی, اسی طرح سے یہ عراق کی جو وار امریکہ کے ساتھ ہوئی, 2 حصوں میں. تو پہلا جو اس کا وہ حصہ تھا وہ 1991 میں ہوا تھا. اوکے. تو جب یہ ہوا, امریکہ نے جب اٹیک کیا عراق پر, تو مختلف ہمارے یہاں خیال جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے آئے کہ جی صدام حسین اس وقت ہیرو کے طور پہ دیکھے جانے لگے. ہاں, ہمارے یہاں پر وہ آج بھی کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں صدام حسین ہیرو کے طور پہ دیکھے جانے لگے. جی بڑے جی مرد مجاہد مطلب یہ ہیں, اور جی یہ عالم اسلام کے ہیرو ہیں, یہ ہیں وہ, مطلب بہت اپنا وہ. تو یہی کچھ خیالات ہمارے اپنے بھی تھے. تو اس پس منظر میں اور صدام حسین اور ان کی جو کوششیں تھیں ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے ہوئے میں نے وہ ناول ایک لکھا جس کا نام آپ نے تھا, اپنے خیالات کا اظہار اپنے ناول میں کیا, اور اس ناول کا نام تھا دوزخ کی تلاش. اور یہ نام کیسے رکھا آپ نے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ لوگ عام طور پر اب بھی جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو ایک سوشل میڈیا گروپ میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں, یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے خاتون جنہوں نے وہ لباس پہنا ہوا تھا عربی ٹیکسٹ والا, تو کیا یہ سب کچھ ڈرامہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ڈرامہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, ممکن ہے آپ درست کہہ رہے ہوں, اور ممکن ہے کہ جو کچھ مطلب ہو رہا ہے وہ ایسا ہی ہو. لیکن جب یہ واقعہ ہوا, جب جنگ ہوئی عراق اور امریکہ کی, تو لوگوں نے جو عام طور پہ امیجن کیا کہ نہیں اس کے بیہائنڈ کچھ اور ہے, اور یہ کہیں اور سے ریموٹ کنٹرول مطلب کیا جا رہا ہے اس کو, کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں, تھرڈ پارٹی. تو یہ مطلب یہ کہ جو منظر پہ دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں, پیش منظر کچھ نہیں ہے, پس منظر کچھ اور ہے. اوکے. تو اب وہ جو پس منظر ہے, اگر کسی کنٹرول روم میں بیٹھ کر اور لیور کو اوپر نیچے کر کے اگر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کسی نیک ارادے کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ تو پھر دیکھ رہے ہوں گے, تماشا دیکھ رہے ہوں گے. وہ کسی ایسی دنیا کی تشکیل چاہتے ہیں کہ جس میں امن و آشتی نہ ہوں, بالکل, جس میں لوگوں کے پاس جینے کے حقوق نہ ہوں, بالکل, اور چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا وہ ہمیں نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں. بالکل. مسلمانوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً شیطان ہو سکتا ہے. Obviously. شیطان کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ جہنم میں ہو سکتا ہے. بالکل. وہ جہنم کہاں ہے؟ صحیح, دوزخ کی تلاش. صحیح, دوزخ کی تلاش. ویری ویل ڈن. اور میری سمجھ میں بہت اچھے سے آپ کے ناول کا جو ہے ٹائٹل مجھے سمجھ میں آ گیا, لیکن میرے بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے, اور ویئرز میں ملوں گی آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں بچ جائیے گا, ابھی واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। शकील अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें जानने का मौका मिला जो कि मेरे ख्याल में मैंने तो पहले नहीं सुनी थी। और अब शो को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं और मेरे पास आपके लिए जो हैं रैपिड फायर के 7 से 8 सवाल हैं जिसके आपने देने हैं जवाबात, और जवाबात आपने देने हैं 1 सेकंड से भी कम वक्त में। देखिए मैं बहुत धीमे मिजाज का आदमी हूँ। आप धीमे मिजाज ये रैपिड फायर जो है ना, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा तेजी पकड़नी पड़ेगी। ओके, मतलब सोचे बगैर बोलना है। हाँ, मतलब जो अच्छा लगे वो बोलना है। ओके, बीचेस और माउंटेन्स? विच इज योर? माउंटेन्स। कहाँ जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाना पसंद करेंगे? पहाड़ों पे जाना पसंद करेंगे या फिर किसी दरिया के किनारे जाना पसंद करेंगे? मैं दरिया किनारे ज़्यादा वो अच्छी लगती है आपको। ओके, आपका फेवरेट खाना क्या है? दाल चावल। यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग? आप टेक्सटिंग प्रेफर करते हैं या फिर कॉल, फ़ोन पे? कॉलिंग। गुड। ओके, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अभी आपने लास्ट कॉल की? अपनी बेटी को। ओके। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है? चश्मा। 3 चीज़ें जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। 3 चीज़ें जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, और अब इस वक्त अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता क्योंकि दुनिया इसमें सिमट गई है। बिल्कुल। और मैं अपने जो मेरी मसरूफियात हैं, बिज़नेस हैं, उनके बगैर, मैं अगर तीनों लफ्ज़ों को एक हर्फ में समेटूँ तो SHO के बगैर नहीं रह सकता। SHO मीन्स? सोसाइटी, हाउस और समाज। S का मतलब सोसाइटी, H का मतलब होम, O का मतलब ऑफिस। ओ माय गॉड, SHO, ये नई चीज़ थी जो हमें आज भी पता चली। ओके, मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास 24 घंटे हों किसी एक जगह पे गुजारने के लिए तो वो जगह कौन सी होगी? अगर 24 घंटे हों किसी एक जगह पे गुजारने के लिए तो वो समंदर का साहिल हो सकता है। ओह माय गॉड। कोई वीराना हो सकता है जहाँ कोई शायरी वाला मोड ऑन हुआ है आज आपका। साहिल, समंदर और पहाड़ और इस तरह या कोई वीराना हो सकता है। अल्लाह। जहाँ कोई ना हो। ओके, आपकी फेवरेट वेकेशन प्लेस? छुट्टियां मनाने कहाँ जाना चाहेंगे? बुरबन। पसंद है आपको? मैं कई दफ़ा, क्योंकि मैं छुट्टियाँ मनाई नहीं, मैं छुट्टियाँ लेके जाता था और अकेले जाता था और अपने साथ कोई किताब ले जाता था और मैं एक ही जगह पर कई दिन गुजारता था। मेरा ये मिजाज नहीं है कि इधर से उधर उधर से, नहीं, ज़्यादा जंगल हो, वीराना हो, मैं हूँ, तन्हाई हो, एक किताब हो और कभी कभी किताब भी ना हो। ओके, यानी कि आप जो हैं पूरी अपने अंदर अपनी महफिल खुद हैं। बस। हाउ कुड यू डू दिस, यू नो? कैसे हो जाता है ऐसा? वरना लोग जो हैं वो दोस्त ढूंढते हैं, साथी ढूंढते हैं, कहीं जाने के लिए कोई मतलब गेट टुगेदर होनी चाहिए, कुछ दोस्त होने चाहिए। ये अकेलेपन में खुद से दोस्ती करना, ये कब से आपने करना शुरू किया? देखें, जब आप अकेले रहेंगे ना, और खुसूसन ऐसी जगह, और ये तमन्ना बहुत लोगों ने की, अब गालिब ने भी की, इकबाल ने भी की, चल के अब रही ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, हम सफ़र कोई ना हो, हम ज़बां कोई ना हो, बेदरो दीवार से एक घर बनाया चाहिए। मुझे थॉट कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी का ये पहला मेरे ख्याल में एक आपका लेवल होता है कि आपको तन्हाई पसंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। जब आप सारे रिश्तों को जब आप खुद से मुलाकात करते हैं, कभी आप जो है ना, देखिए लोगों से तो आप मिलते ही रहते हैं, कभी अपने आप से भी तो मिलिए ना, खुद से मिलिए, खुद से बातें कीजिए। आप अपने आप को जानने का, अपने आप को खंगालने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो तन्हाई में होता है। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मुझे तन्हा रहना जो है एक मेडिसिन है। मेडिसिन है, एक मेडिसिन है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से शादी हुई? बिल्कुल हुई। लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? सेल्फ अरेंज मैरिज हुई। सेल्फ अरेंज मैरिज, इनको 21 लफ्जों में एलेबरेट करें, अब इसको भी करें, इसका क्या मतलब है? सेल्फ अरेंज मैरिज ऐसे हुई कि मैंने शादी से कबल अपनी मिसेस को मैंने देखा नहीं था, पर मैं उनको जानता था, फैसला मेरा अपना था, लेकिन एक मिनट में, हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आपने देखा नहीं था और आप जानते थे?
اس بات سے پردہ ہٹائیے. وہ ایک بڑی بڑا آپ کی مشہور گہری باتیں ہیں, اسی لیے میں ایک ایک بات کو ایلیبریٹ کروا رہی ہوں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے. احمد رشدی کا ایک بڑا مشہور گیت, دیکھا ہے میں نے اس کو اور نہ کبھی ملا ہوں, لگتا ہے پھر بھی جیسے برسوں سے جانتا ہوں. اور ہمارے پلے پھر کچھ نہیں پڑا, ہم دوبارہ سے پوچھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جانتے تھے اور دیکھا نہیں تھا. میں ایک میگزین ان دنوں نکالتا تھا, یہ بات ہے 1994 کی. اوکے. تو اس میگزین میں جیسے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں, دانا بھی تو, کھیتی بھی تو, بارہ بھی تو, حاصل بھی تو, ایڈیٹر بھی تو, رائٹر بھی تو, پیسٹر بھی تو, پرنٹر بھی تو, ون مین آرمی. تو ون مین آرمی. لیکن اس میگزین کا جو سب ٹائٹل تھا اس میں مختلف نام ضرور لکھے ہوتے, کیونکہ لوگ اس کے بغیر متاثر نہیں ہوتے ہیں کہ جی سرکولیشن مینیجر فلاں اور یہ فلاں. اس میں ایک آدھ نام خاتون کا بھی تھا, لیکن سارے کردار میں نہیں ادا کرنے ہوتے تھے اکیلے. خطوط کے جوابات میں نے دینے ہوتے تھے دیگر. تو میرے پاس ایک خط آیا. یہ آج آپ ان سارے حقائق سے پردہ ہٹا رہے ہیں, وہ کوئی خاتون نہیں تھی وہاں پر, یہی بیٹھے ہوتے تھے. تو میرے میگزین میں وہ نہیں, کوئی خاتون نہیں تھی. کوئی خاتون نہیں تھی. تو اب وہ میرے پاس ایک خط آیا. اس خط میں ایک خاتون نے اپنی ایک کہانی لکھی. اچھا. مطلب اپنی ذاتی جو ان کی سوانح حیات تھی وہ ان کی لکھی تھی, اور وہ ایسی تھی کہ میں اس وقت تک میں فیصلہ کر چکا تھا میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے, اور اگر کروں گا تو کسی ایسی ہستی سے, چاہے وہ اس کی شکل و صورت جیسی بھی ہو, بس اس کو مجھ سے محبت ہو. یہ ایک وہ تھا. اچھا. ایک ضد تھی. ہاں. تو مجھے وہ خط آیا, تو میں نے جب اس کو پڑھ کے میں اس تحریر سے متاثر ہوا. تحریر سے متاثر میں ہمیشہ ہو جاتا تھا. میں نے وہ ایڈریس, رائٹنگ اچھی تھی, رائٹنگ بھی اچھی تھی. میں نے وہ خط پہ لکھا ہوا جو ایڈریس تھا اپنی والدہ کو لے کے دیا کہ اماں یہ ایڈریس ہے, چلی جائیں, اور لڑکی پسند آ گئی ہے مجھے. اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں ان کی ذاتی زندگی کا کچھ احوال تھا. اوکے. اور وہ کچھ احوال اس طرح کا تھا کہ اس نے میرے اندر یہ تحریک پیدا کی کہ جی مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے. تو ایک خط پہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ مجھے سمجھائیے آپ. میں سمجھانے کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں ان سے اجازت لوں. اور تو کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم خط تک ہی محدود رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اماں کو ایڈریس دے دیا اور آپ کی امی چلی گئیں اور انہوں نے رشتہ طے کر دیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جا کے پسند نہ کریں. میں نے کہا بس پسند تو آپ نے کرنا ہی ہے, ہو گئی, پسند ہو چکی ہے. تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا ان کو. ہاں. تو اس لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا, سیلف ارینج میرج. یس. اب مجھے پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ میں ان کو جانتا تھا بٹ دیکھا نہیں تھا. اب میرا مائنڈ جو ہے کلیئر ہو گیا. اب میں ناؤ آئی ایم کلیئر. اوکے, ہاؤ مینی کڈز یو ہیو؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ, اور دونوں میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی ہیں ماشاءاللہ. اور چھوٹی بیٹی میری جو ہے وہ تو بالکل جیسے سیکریٹری ہوتی ہے, پرسنل سیکریٹری, بالکل اس طرح ہے کہ میرے ساتھ ہوتی ہے. جہاں ابھی بھی آپ کے سامنے اس کا فون آیا تو مجھے یہاں سے فارغ ہو کے بھی شادی میں شرکت کرنی ہے. تو پہلے سے میری نمائندگی وہاں پہ کر رہی ہے. صحیح, مطلب آپ کو یاد دلایا جا رہا تھا؟ نہیں, یاد دلانے کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوتی ہے. مجھے کہیں لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے, کراچی سے لاہور جانا ہے, ڈرائیو میری وہی کرتی ہے گاڑی. واو. پھر اس کے علاوہ میری بزنس میری معاونت کرنا. چلیں جی, اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی فیملی کے ساتھ, اور آپ اسی طرح سے ہنستے مسکراتے رہیں. اور جتنی آپ گہری باتیں کرتے ہیں, آئی ہوپ کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ آپ کی باتوں کو سمجھتی ہوں گی. ہمارے جانے کا ہو گیا ہے وقت, لیکن جانے سے پہلے آپ ہماری یوتھ کو, ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو اس دور کے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ مسئلہ سب سے بڑا جو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ وہ خود کو رگڑا لگانا نہیں چاہتے. وہ ایک کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے, اور حالات چاہے وہ کتنے بھی سنگین ہوں, آپ کی عمر ہے, آپ ان سنگین حالات کا سامنا کر سکتے ہیں, آپ زمانے کی سختیوں کو جھیل سکتے ہیں. اگر آپ نے زمانے کی سختیوں کو جھیل لیا تو دیکھیے, بغیر رگڑا لگائے تو برتن بھی صاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سختیوں کو جھیلنا اور تلخیوں کو سہنا سیکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ پہ قدم چومے گی. ویل سیڈ. تھینک یو سو مچ شکیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینکس اے لاٹ. اور ویئرز, میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.